علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہر دور میں فریب کیا نما بدل گئے، ہر دور میں فریب کیا نما بدل گئے، شعلوں سے جو بچے تھے وہ شبنم سے جل گئے، پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین، بادل سمندروں پر برس کر نکل گئے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہے، ان کو اس وقت میں بیان کرنا اور اس پہ تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن آخر کیا کہے، دور حاضر کے بعد شدید ظلموں کا مختصر خلاصہ کر لینا مناسب سمجھتی ہوں۔ وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، اس میں سفلی عمل کرنا یا کرانا، غیر مشورے طور پہ گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات کا استعمال کرنا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر مشرکانہ اور ہندوانہ طریقے کی طرف رائے برائے اختیار کرنا، اپنی اولادوں کو بے دینی کی طرف منتقل کرنا، ٹی وی وغیرہ پر وقت ضائع کرنا، موبائل پر بے حیائی اور حیا سوچ مضامین کا دیکھنا، مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرم کا آنا جانا، مسلم لڑکیوں کا میوزک پر ناچنا، کپڑوں کا جسم سے چھوٹا ہو جانا، قبروں کے سامنے گرنا اور انہی سے منتیں مانگنا اور انہی کو حاجت روا مشکل کشا تسلیم کرنا، مسلمانوں کے اندر غیروں کا طریقہ آنا، مسلمانوں کے دلوں سے رحم کا نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جنہوں نے پیدا کیا انہی کو گالیاں دینا، جنہوں نے دنیا دکھائی انہی کو جھڑکنا، جبکہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین خالق دو جہاں و مالک دو سما، اللہ تعالیٰ تو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَنًا۔ خدا تعالیٰ تو قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، انہیں تکلیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے، ناچ گانوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم ہے کہ نجاستوں اور گنازتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کافر بھی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ ہماری صبح تو تب ہوتی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، ارے او فجر کے چھوڑنے والوں، کب تک آخر کب تک اپنی بدحالی بتاتے رہو گے، آخر کب تک دنیا کو ننگا ناچ دکھاتے رہو گے، آخر کب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحرام کرتے رہو گے، پھر رونا روتے ہو، یہ بادل گرجتے ہیں تو ہمارے اوپر بجلیاں ٹوٹتی ہے، تو ہمارے اوپر سیلاب آتے ہیں، تو ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں، تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر ہمیں تو لکھوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو شکوے کرنے آتے ہیں، ہمیں تو بس اپنی بدحالی بتانی آتی ہے، ہمیں تو ناشکری کرنی آتی ہے۔ میں کہتی ہوں، للکار کر کہتی ہوں، دل کی تکالیف کے ساتھ کہتی ہوں کہ جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائیں گے تو خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کل قیامت تک اسی طرح بیان و مددگار ہوتے بھٹکتے رہوں گے۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ عزیزان ملت اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، جب جب اپنے زمین پر فساد ہوتی ہے، جب جب اپنے زمین پر حیوانیت کا ننگا ناچ نچا جاتا ہے، غیر اللہ کا مذاق بنایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو رب کائنات ایسی قوموں کو سب ہستی سے مٹا دیتے ہیں، نہ نام باقی رہتا ہے نہ نشان باقی رہتا ہے۔ مت سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں تو رب ہمیں بخش دے گا۔ یاد رکھو، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر فرعون بھی آیا تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر شداد بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر قارون بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر ابو لہب بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر ابو جہل بھی تھا، تمہیں یاد ہے اس سرزمین پر بہت سی بسنے والی بستیاں تھی، مگر کہا گئی کہ زمینوں نے کہا گئی
समंदर निकल गए, रब ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें याद है इस सरजमीन पर कौम समूद भी थी, तुम्हें याद है इस सरजमीन पर कौम आद भी थी, तुम्हें याद है इस सरजमीन पर कौम रूह भी थी, जिन्होंने गलमना घेर लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो रब के साथ नाफरमानी करता है तो रब उसके साथ यही करता है, ना आपकी ज़मीन इसकी ना आपका आसमान इसका। अज़ीज़ाने मिल्लत, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और सुनने के लिए भी बहुत कुछ है। ज़रूरत अमल की है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मगर मारिया की इतनी मजाली कहा कि अपने असातिज़ा के सामने ज़्यादा लबकुशाई कर सके। तो मैं इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।